محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایوجن چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کو اس پیارے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے، سید الایام اس کو کہا گیا ہے کہ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جی ہاں، جمعۃ المبارک کو ہمیں عام دنوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی اگر بندہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اس کی 70 گنا جزا عطا فرماتا ہے۔ تو درود پاک کی بھی اس دن جو ہے وہ پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جس میں سے ایک فضیلت میں نے آپ کو بیان کی۔ نیت کر لیجئے کہ جمعۃ المبارک کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ہم نئے نئے ٹاپکس پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یاد الہی۔ جی ہاں، ایک مسلمان چونکہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا یہ اللہ کریم ہے، اور اللہ ہی خالق کل شیء ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ کریم ہے، وہی جو ہے وہ تمام مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے۔ تمام دنیا میں عجائبات ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ آسمان ہیں، اور یہ چرند پرند ہیں، یہ جناب اگر ہم یوں سمجھیں کہ جو پہاڑ ہیں اور جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں۔ اور ایک حقیقی بات میں آپ کو بتاؤں کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ذکر کرنا، اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں لفظ ذکر سے کہیں اپنے زبان سے ذکر کرنا مراد ہے، کہیں اللہ کو یاد کرنا مراد ہے۔ تو اس ذکر کو آپ اس طرح مختلف معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، بس جن و انس ہی کہیں کہیں اس چیز سے غافل رہتے ہیں۔ تو یاد الہی کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اور ایک ایمان والے کے لیے کتنا ضروری ہے، انشاءاللہ الکریم اس پر ڈسکس کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح اس بار بھی رکن ہند مشاورت حاجی شبیر عطاری صاحب ہمارے پروگرام میں جلوگر ہیں۔ حضور خیر مقدم، جزاک اللہ خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور، کیا اہمیت ہے ذکر اللہ کی اور یاد الہی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا مالک ہے اس کو یاد نہ کرے تو کس کو یاد کرے، اور اس کو یاد کرنا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ کیا بات ہے! اور جو یاد کرتا ہے نا تو وہ خالق اور مالک بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ کیا بات ہے! پہلے تو اللہ پاک کو یاد کرنا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے، مگر اس کو بھول جانا، اپنے رب کو بھول جانا، یہ بڑی نقصان والی بات ہے۔ کیا بات! اس کو کہا جاتا ہے نسیان خالق، یعنی خالق کو بھول جانا۔ اس کی تعریف میں کہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کو ترک کر دینا اور حقوق اللہ کو یکسر فراموش کر دینا نسیان خالق کہلاتا ہے۔ اطاعت الہی کو ترک کر دیں، ترک کر یہ دینا نسیان خالق، اور اس کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر! ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو اللہ پاک کی اطاعت بھی نہ کی، اور نہ کرنے والے کام کی، جس کام سے اس نے منع کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طریقے سے بڑے نقصان کا سبب ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں تو فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
کہ اے ایمان والو اپنے رب کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر، اپنے رب کو خوب یاد کرو، اس لیے کہ اور ایسا بھی ہے، حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ بندہ جب رب کو یاد کرتا ہے نا شبیر بھائی، تو وہ اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، کیا بات ہے، اس کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، اور یاد الہی تو سکون بخشتی ہے نا، یاد الہی میں دلوں کا چین ہے، بے شک، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا نا، وہ آیت کریمہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ دلوں کو جلا بخشتا ہے، بے شک، دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے، اور اس کے برعکس اللہ کو بھول جانا، اللہ کو یاد نہ رکھنا، یہ کئی ساری تباہیوں کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ تو مزید آپ ارشاد فرمائیں گے قرآن پاک میں اس کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے کہ جو خدا کو یاد نہیں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، نہ ہی ان کی تعریف و توصیف کی گئی ہوں گی، بلکہ بطور مذمت ہی ان کو بیان کیا گیا ہو۔ تو قرآن نے جو نسیان خالق کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہے، وہی فاسق ہے۔ اللہ، یہ تو نقصان جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور فائدہ سنیں، قرآن پاک میں اللہ پاک اس کا فائدہ بھی بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، کیا بات ہے، کیا بات، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کیا بات، اب جس کا چرچا اللہ کرے، واقعی کتنی بڑی بات فرما دیا نا۔ یوں بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے، میرا کتنا چرچا ہو جائے، لوگ مجھے جانے پہچانے، تو دنیا والے کیا چرچا کریں گے؟ اور جس کا چرچا اللہ فرما دے، اس کو اللہ کتنی عزت دے گا اور کتنی محبت لوگوں کے دلوں میں اس کی ڈال دے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کیا بات ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب اس کی جو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، ترجمہ کنز ایمان، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج اپنے اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، FJN چینل کے ذریعے الحمدللہ پتہ چلے گا کہ ذکر ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ذکر مشہور 3 طرح یہ کا ہے۔ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب 3 قسمیں آپ کون سی 3 بیان قسمیں کریں ہیں۔ گے؟ اس میں پہلی قسم ہے لسانی، دوسرا ہے قلبی، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے بالجوارح۔ ٹھیک ہے، اب ذکر لسانی کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے کہ تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ یہ اس میں داخل یعنی ہے۔ ذکر بیسیکلی زبان کا اسم تذکرہ نا، ذکر لسانی یعنی زبان سے زبان ذکر سے کرنا، جس کا بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، حدیث پاک بیان کر رہا ہے، توبہ و استغفار توبہ اور استغفار میں جن چیزوں میں زبان کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ ذکر باللسان ہو گیا۔ دوسرا ہے ذکر قلبی، یعنی دل سے اللہ کا ذکر، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط یعنی مسائل میں غور و فکر کرنا بھی اسی میں کیا داخل بات ہے۔ ہے، یعنی سیکنڈ بندے نمبر کی زبان خاموش ہے لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہے، یا جناب اس کی جو قدرت کے جو شاہکار ہیں دنیا میں، یہی ہے نا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بندہ غور و فکر کرتا رہے، اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک نے اس کی ترغیب دلائی گئی۔ یہ اونچے بلند و بالا پہاڑ، یہ آسمان جو بغیر کسی جناب ستون کے ٹھہرا ہوا ہے، اور بارش کا اس طرح برسنا، اور یہ ساری کے سارے جو عجائبات ہیں، اس میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ بندے کا ایمان کامل ہو۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر بالقلب میں، یعنی یوں سمجھے کہ بندہ دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یعنی زبان سے کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، کچھ کام ہوتا نا بعض مرتبہ کچھ بولنے کو جی نہیں چاہ رہا، خاموش رہ کر کے بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا۔ کیا بات ہے، دل میں ہو یاد تیری غوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کیا بات ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے ذکر بالجوارح، یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہوں، پارٹس آف باڈی، پارٹس آف باڈی، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ اچھا نماز جو ہے نا، نماز یہ
اس میں تینوں قسم کے ذکر آ جاتے ہیں، تینوں قسم کے، جیسے تسبیح و تکبیر، ثنا و قرات کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے، یہ اس میں شامل ہے، اور خشوع و خضوع، اخلاص، ذکر قلبی، اور قیام، رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں، اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہے، اور ذکر بالجہر کو بھی اور بالاخفاء کو بھی۔ کیا بات ہے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں یاد فرمائے۔ آج اگر کسی سے محبت کرتے ہو نا، اور وہ کہیں دور بیٹھا ہو، اور کوئی آنے جانے والے کو کہے کہ ان کو بولنا میں اسے یاد کرتا ہوں، اور وہ آ کر کہے کہ تم کو وہ یاد کرتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی کہ وہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ محبوب محب کا ذکر کر دیں تو دل تو مچل اٹھتا ہے نا کہ یار میرے محبوب نے میرا ذکر کیا ہے، کتنی لذت ہے اس میں۔ اور یہ جو آپ نے پوری بات بیان کی نا کہ اللہ بہترین جماعت میں ذکر فرماتا ہے، اس کی ایک لذت ہے، اور جو کریں، اور یہ آپ نے جو باتیں بیان کی ہے، اور پھر جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ نے ایڈ کی ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ جب بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے نا تو جھوم جاتے تھے۔ کیا بات ہے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم جھومتے کیوں ہو؟ کہا کہ میں خوش ہوتا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ بہترین جماعت میں میرا تذکرہ فرماتا ہے، تو میرا رب میرا تذکرہ فرما رہا ہے تو میں کیوں نہ جھوموں؟ کسی لذت ہوتی ہے نا اس میں یار، اس کو اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو لذت نہیں ملتی تو شاید انہوں نے ذکر جو ہے نا وہ دل سے کیا نہ ہو، یا وہ لذت ہو سکتا ہے میوزک میں تلاش کرتے ہوں یا دنیا کی ادروائز چیزوں میں تلاش کرتے ہوں، لیکن لذت تو ادھر ہے۔ اور یوں سمجھے کہ دل میں جو ایک خوشی والا ایک معاملہ ہے وہ تو حقیقی معنوں میں اللہ کی یاد ہی میں ہے۔ اور آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نماز بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، تینوں طرح کے ذکر شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ بات ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں، بعض مرتبہ شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں مگر اتنی لذت نہیں مل رہی ہے، کیا معلوم صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ویسے تو صحیح کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے، مگر جب بھی اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے نا تو شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ تو یہاں سے اللہ اللہ کر رہا ہے، وہاں سے تو کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ وہ بھی وسوسے میں آ گیا، یار بات تو صحیح ہے، یار کچھ رپلائی تو مل نہیں رہا اور میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو خاموش ہو گیا۔ تو پھر اسے بتایا گیا کہ تجھے جو اللہ اللہ کرنے کی توفیق دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ ہماری جانب سے ہی تو ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو واقعی وہ کتنا اللہ کرے میں لذت نصیب ہو، مزہ اللہ نصیب کرے، مگر شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہے، کبھی نہ کبھی تو دل لگ ہی جائے گا، مزہ آ ہی جائے گا۔ نماز سے اتنی زبردست محبت تھی، یوں سمجھے کہ جو میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی گفتگو سے، نماز میں بہترین اللہ کی یاد ہے، بے شک، اور تمام ذکر اس میں شامل ہے۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، غالباً حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر نماز نہ ہوتی نا تو عاشقوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ جو رب سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے نماز یوں سمجھے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، رب کو یاد کرنے میں ان کا دل جو ہے نا وہ بالکل قریب ہو جاتا ہے اور ان کو لذت ملتی ہے۔ میں جب یہ سن رہا تھا کہ اگر نماز نہ ہوتی تو عاشقوں کے دل پھٹ جاتے، ہم غافلوں کی ایسی کیفیت ہے کہ نماز کا نام سن کے ہمارے دل پھر جا رہے ہیں، اللہ، یعنی کیسی کیفیت ہو رہی، نماز کا تذکرہ ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ شبیر بھائی، کیا ہمیں سننے والے اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، نماز کی طرف توجہ جو ہے نہیں ہوتی، تو بہرحال نماز پڑھنی ہے جو ہم پر اہم فرض ہے، اور یہ نماز پوری کی پوری اللہ کا ذکر ہے اور اس میں اللہ کی یاد ہے، اور حقیقت میں جو رب سے محبت کرتے ہیں نا
جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، نماز اپنے وقت میں ادا کرتے ہیں، نماز قضا نہیں کرتے۔ کیا ہماری اسلامی بہنیں یہ ایسا نہیں کہ گھر کے کام کاج میں اس وقت میں مصروف رہیں گی، بلکہ وہ نماز ادا کریں گی، جو نماز بھی ہے اور نماز پوری کی پوری اللہ کا ذکر ہے، انشاءاللہ الکریم اس کا ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اچھا، اب اللہ کا ذکر کرنے میں چونکہ ہماری جو شخصیات ہیں، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اسی طرح اگر ہم اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں تو شبیر بھائی یہ تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یعنی یوں سمجھے کہ ان کے پاس کوئی بیٹھتا نا تو اس کو خدا یاد آتا۔ اور فرمایا بھی گیا نا کہ وہ یوں سمجھے کہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا۔ تو یقیناً یہ بندہ کس قدر رب سے محبت کرنے والا ہوگا کہ جناب اس کے پاس بیٹھیں یا اس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، تو وہ خود کتنا رب کو یاد کرنے والا ہوگا۔ تو ایسا کوئی تاریخ میں واقعہ ہوا ہو تو آپ ارشاد فرمائیں، بلکہ بہت سارے واقعات ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ہم کتنا بیان کریں گے، تو کچھ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اللہ کو یاد کرنے والے ایک پیارے پیارے نبی، کیا بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا، نہیں وہ آگ تھی کہ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ زبردست آگ تھی ہے، اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو جل جاتا ہے، اتنی بلند اور زبردست آگ جلائی ہوئی تھی۔ تو آپ کو آگ میں ڈالا تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق چیخے مار مار کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کرنے لگی، اے پاک پروردگار عز و جل، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد اور نصرت کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا رب نے؟ ابراہیم میرے خلیل ہے۔ کیا بات ہے، اللہ جس کے بارے میں فرمائے کہ میرا خلیل ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم میرے خلیل ہے اور میں ان کا معبود ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر ابراہیم تم سب سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو، کیا بات ہے۔ اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک جس کا تذکرہ اتنے پیارے انداز میں کریں ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا، آپ سنیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی عالم کیا تھا۔ کیا بات ہے۔ لہٰذا تم ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا، اگر آپ فرمائے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا، کیا جواب دیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، اچھا، مجھے میرا رب عز و جل ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کار ساز ہے۔ وہ جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ کیا بات۔ کہ اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے نا، حوصلہ بڑھتا ہے۔ ہمارا خالق اور مالک ہمارا رب ہے، کیا بات۔ ہمیں اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ سب سے امیدیں ختم کر دو، امید رکھنی ہے اللہ کی ذات پر، اور ڈرے نہ، خوف نہ کرے۔ دنیا میں تھوڑی بہت آزمائش یا تکلیف یا پریشانی آئے، خوف نہ کرے۔ ہمارا رب ہمارا مالک ہے، ہمارا والی ہمارا رب ہے، وہی ہماری حفاظت فرمانے والا، اور وہ جس کی حفاظت کرے نا اس کا بال بھی بیکا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بس اللہ سے محبت، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ امیر علیہ سنت دعا فرماتے نا کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا کیا بات ہے۔ یہ اللہ ایسی محبت بڑا زبردست آپ نے کلام فرمایا کہ بندہ پریشان ہو، تکالیفوں میں گرفتار ہو تو وہ اپنے رب کو یاد کرے۔ رب کو یاد کرے۔ کبھی بندہ ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، دستک دے رہے کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، یہ بھٹک رہا ہوتا ہے، دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں سے اس کو ملنا ہے، یہ جس کے پاس جا رہا ہے اس کو جو دینے والا ہے وہ تو رب ہے۔
تو چاہیے یہ تھا کہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہ بہت اچھا ایک یوں سمجھیں کہ ایک عمل ہے FJN چینل کے ناظرین، کہ پریشانی آ پڑیں، تکالیفوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہو، بیماریاں آن پڑیں، تو بندے کو اللہ کے ذکر سے مدد لینا چاہیے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز گرامی تھا نا کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز سے مدد حاصل کرتے ہے نا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو یوں سمجھے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ الحمدللہ اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی مدد جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. ابھی آپ جو بات بیان کر رہے تھے کہ تکلیف اور پریشانی آئے تو رب کی طرف رجوع کریں. ایک شخص تھا، اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی بے چینی کا عالم تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، نیند ہی نہیں آ رہی تھی. کافی دیر کے بعد جو نا وہ نیند نہیں آ رہی تو کچھ معاملہ ہے، کچھ سکون نہیں مل رہا نا. تو ندیم بھائی وہ کھڑا ہوا اور کچھ سفر کیا اس نے کسی مقام پر، تو اس کو مسجد نظر آئی راستے میں. اس نے کہا چلو مسجد جاتا ہوں، تھوڑا کچھ عبادت کرتے، سکون مل جائے، کچھ نیند بھی نہیں آ رہی اور سکون بھی نہیں مل رہا. دلی طور پر کیفیت عجیب و غریب تھی. وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ایک شخص کو وہ دیکھتا ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے. اس کے دل میں تھوڑا تسلی ہوتی ہے کہ ہو نہ ہو مجھے شاید اس کی کوئی مدد کے لیے بھیجا گیا لگتا ہے. اب وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے اس کو گڑ گڑا کر وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. دعا سے جیسے فارغ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، پرابلم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صبح میرے بچوں کی امی کا آپریشن ہے اور اس کے لیے مجھے رقم کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا کہ میرا رب میرے مسئلے کو حل کر دے. کیا بات ہے. تو وہ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے جو پرابلم ہو رہی ہے نا، بے سکونی، بے اطمینانی، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں اور میری پرابلم سولو ہو جائے. کیا بات ہے. اب وہ رقم نکالتا ہے جیب سے اور اس کو دیتا ہے کہ یہ آپریشن کی رقم ہے، آپ اس کو استعمال کریں. وہ اسے قبول کرتا ہے. کیا بات. قبول کرنے کے بعد اب وہ جو شخص ہوتا ہے نا، جو آیا ہوتا ہے، وہ اپنا کارڈ بھی ساتھ میں دیتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ میرا کانٹیکٹ کر لیجیے گا، میرا رابطہ کر لیجیے گا. کیا بات ہے. تو وہ شخص کارڈ ہاتھ میں لینے کے بجائے کہتا ہے اس سے بہتر کانٹیکٹ میرے پاس ہے. اچھا، تو بولے پھر مجھ سے رقم کیوں لی، اسی سے لے لیتے ہیں. تو کہتا ہے اسی نے تو آپ کو بھیجا ہے. کیا بات ہے. اور اسی کا کانٹیکٹ میرے پاس ہے، سبحان اللہ. دوبارہ ضرورت ہوگی تو اسی کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ اللہ پر بھروسہ نا. کیا بات ہے. واقعی ہمارا بھروسہ مضبوط ہو جائے. اور واقعی آج جو کوئی کچھ بھی دے رہا ہے، کس کے کہتے ہیں نا، وہ کس کے چاہنے سے دے رہا ہے. کیا بات. اللہ کے چاہنے ہی سے تو سب مل رہا ہے. یہ چیزیں بچوں کی تربیت میں بھی شامل ہونا چاہیے. اور حقیقت میں یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں گرفتار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اہتمام اور انتظام فرما دیتا ہے. اور کیسے انتظام ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہاں ایک اور واقعہ ناظرین کرام مجھے یاد آیا، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے شبیر بھائی، آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا. اچھا. اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ جنت میں جو ہے نا میرا نکاح ہو. ایک بس سمجھے کہ وہ ایک ان کی ایک ضد تھی اور اللہ سے محبت تھی، لیکن انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میرا جنت میں جس خاتون سے نکاح ہوگا، دنیا میں اگر وہ ہے تو میری اس سے ملاقات ہو جائے یا میں اس کو دیکھ لوں. بہرحال اللہ والے تھے، ان کے انداز نرالے تھے. ان کو خواب میں جو ہے نا ایک جگہ اور ایک مقام بتایا جاتا ہے اور خاتون کا نام بتایا جاتا ہے. اچھا. اب یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شہر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اس گاؤں کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک خاتون کے متعلق اس شہر میں پوچھتے ہیں. تو پہلے تو جب مشہور ولی اللہ ہے، لوگوں نے استقبال کیا اور جناب بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ کچھ کام اگر ہوتا تو ہم خود حاضر ہو جاتے، حکم فرما دیا ہوتا. کہا کہ نہیں، میں کسی کو دیکھنے اور ملنے آیا ہوں. کہا بات کیا ہے؟ کہا اس نام کی خاتون کوئی اس گاؤں میں رہتی ہے. کہنے لگے یہ تو یہاں گاؤں والوں کی بکریاں چرانے والی خاتون ہے، بھلا اس سے آپ کو کیا کام؟ کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے. تو کہا کہ تو دور دراز جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہی ہوں گی گاؤں والوں کی، ادھر آپ نکل جائیں. خیر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل کی طرف جو ہے نا وہ روانہ ہوئے. آپ نے ایک عجب معاملہ دیکھا. شبیر بھائی معاملہ کیا تھا؟ ایک خاتون نماز پڑھ رہی ہیں، بکریاں جو ہے وہ ارد گرد چر رہی ہیں، اور بکریوں کو جو چرانے والے ہیں نا وہ شیر ہیں. کیا بات. یعنی جو درندے ہیں جن کی غذائیں بکریاں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بکریوں کو چرا رہے ہیں. بڑے جو ہے وہ متعجب ہوئے. خیر بہرحال وہ خاتون نماز سے فارغ ہوئی اور ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی
کہ وہاں ملاقات سے پہلے یہی ملنے آ گئے. کیا بات ہے، کیا بات. یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور متعجب ہوئے نا کہ اس کے علم میں کیسا آ گیا. خیر بہرحال آپ نے کہا کہ یہ کیا عجب معاملہ، یہ تو فطرت کے خلاف ہے نا کہ شیر بکریوں کو چرائیں. آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ حفاظت کر رہے ہیں، بکریوں کو چرا رہے ہیں. اس خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے تو میرے جانوروں نے بھی آپس میں صلح کر لی. کیا بات ہے. یعنی اب یہ دیکھیں اللہ کی یاد ہے، اللہ پر توکل ہے، اور نمازوں میں گرفتار رہنا ہے، تلاوت میں گرفتار رہنا ہے. یعنی بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا تو حقیقت میں کہ کائنات اس کی ہو جاتی ہے. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، ہے بندہ بھی تو ہوں پڑے کیسے کارساز. سبحان اللہ، کیسا کارساز ہے میرا رب. اگر حقیقی معنوں میں ہم رب کو یاد کرنے والے بن جائیں نا، یقین جانے دنیا کی فکروں سے ویسے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. بعض لوگ شبیر بھائی بہت ٹینشن میں ہے کہ یار یہ ٹینشن وہ ٹینشن، یہ فکر وہ فکر، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری پیدا ہو جاتی. بندہ رب کو یاد کرنے والا بنے، اپنے شب و روز میں رب کو یاد کرتا رہے تو الحمدللہ دنیاوی فکروں سے اس کو نجات مل جاتی ہے. اچھا ذکر کی بات چلی ہے شبیر بھائی، تو کچھ ذکر بھی آج آپ بتا دیں نا، کچھ اس کی فضیلت ہو، اور فضیلت اگر اس کی سننے کو مل جائے تو سمجھے کہ بڑا مزہ آ جائے گا. جی ندیم بھائی، آپ نے ذکر کی فضیلت کے بارے میں کہا. ایک بہترین ذکر میں انشاءاللہ آج FGN چینل کے ناظرین کو بتانے کی کوشش کروں گا. وہ ذکر بھی چلے پہلے سنا دیتا ہوں، پھر اس کی فضیلت سناتا ہوں. وہ ذکر ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. صرف آسان مختصر الحمدللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈھالے یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے. کیا بات ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، کیا تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھتا ہے؟ فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو. کیا بات ہے. عرض کیا گیا وہ کیسے ہے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے. کیا بات ہے. اور ایک حدیث پاک میں تو ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. کیا بات ہے. یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا. تو اے FGN چینل کے ناظرین اپنی عادت بنا لو. ہاں، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنا لو، شکر کرنے کی عادت بنا لو. کھانا کھائے نا تو کہے الحمدللہ. کیا بات ہے. نیند سے بیدار ہو کہے الحمدللہ. ہم ہے نا خیر و عافیت کے ساتھ نیند سے اٹھ گئے، یہ بھی تو اللہ کے شکر کا مقام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بستر سے اٹھنے کے لائق ہوئے، اگر نہیں اٹھ سکتے تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اس پر کہے الحمدللہ. کیا بات ہے. گھٹنے حرکت کر رہے یعنی چلنے کے قابل ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، کہے الحمدللہ. کام کے لیے نکلے، اللہ پاک نے توفیق بخشی، کہے الحمدللہ. یہ بھی اللہ کے شکر کا مقام ہے کہ میں کام کاج کے لیے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، میرے رب کا احسان ہے. کیا بات ہے. بچوں کو دیکھے تو کہیے الحمدللہ. ہاں، بچے ہی اللہ کی نعمت ہے، اس کو دیکھے تو کہے الحمدللہ. کیا بات. پانی پیا تو کہے الحمدللہ، کھانا کھایا تو کہے الحمدللہ، چائے پینے کو ملی کہے الحمدللہ. یعنی اتنے سارے الحمدللہ کہنے کے مواقع ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ بات بات پر بندہ جو ہے نا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اسلامی بہنیں بھی اگر گھر میں دیکھیں تو آپ کیا مثالیں دیں گے؟ واقعی اسلامی بہنیں بھی، بچے ظاہر سی باتیں گھر میں ہیں، اس کو دیکھا تو کہے الحمدللہ. کام کر رہے نا، ہاتھ پیر چل رہے نا ہمارے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جب بھی کوئی کام ہو گیا نا کہے الحمدللہ. کیا بات. اللہ کا شکر ادا کرنے کے کئی موقع ہیں نا. کیا بات. ہم کھانا کھاتے نا اور ہضم ہو جاتا ہے، کہے الحمدللہ. کھانا کھائے اور ہضم نہ ہوتا تو کیا کر لیتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں اور پھر یہ جسم سے پسینے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے نکلتا ہے، شکر کا موقع ہے. پانی پیا اور نہ نکلتا کیا کر لیتا؟ کتنے سارے موقع نا اللہ کا شکر ادا کرنے کے. اور یہ بھی ہے نا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی بڑا ناشکرا ہوتا ہے. تو اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ اللہ پاک
اسلامی بہنوں کو نیک بنائے, ہم سب کو نیک بنائے کہ گھر میں جو شوہر ہے نا اس کا بھی شکر ادا کریں, ہاں والدین ہیں اس کا بھی شکر ادا کریں, اسی طرح ساس سسر ہے ان کا بھی شکر ادا کریں. شکر ادا کریں گے ظاہر سی بات ہے ان کی طرف سے ہمیں فائدے ملتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا شکر ادا کریں گے تو جو بندوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. تو ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اور ساتھ میں بالخصوص اپنے رب عز و جل کا شکر کرنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. بڑا آسان ہوتا ہے شبیر بھائی, بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا, بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی. صحیح ہے. دن بھر فضولیات میں جو ہے وہ ہم بک بک کر رہے ہوتے ہیں, یوں سمجھے کہ بیجا کی گفتگو, ادھر کی گفتگو, جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. سر ہے نہ پیر ہے نہ ہاتھ ہے, ہاں بالکل ساری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور جب ذکر والی بات آتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, زبان ہی نہیں چلتی جیسے. اللہ اکبر. تو بہت آسان ہوتا ہے, اور فرمایا گیا نا حدیث پاک میں, بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے نا, وہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ 2 کلمات ہیں کہ جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ. بہت آسان ہے, پڑھتے جائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ 4 کلمات کہہ لیں, اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دے گا. یعنی یہ 4 کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ بھی کہہ لیں, اللہ پاک اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, کیا بات ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کیا بات ہے, 4 درخت لگ گئے. لگ گئے. ناظرین کتنا ٹائم لگا, آپ نے بھی دہرایا ہوگا, سنا ہوگا, چند سیکنڈ لگے ہیں نا, لیکن الحمدللہ جنت میں ہمارے نام کا درخت لگ گیا. اور شبیر بھائی جب ہم دنیا میں کوئی اپنے نام کی چیز بناتے ہیں, لیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ گھر بنائے اپنے نام کا تو رہنے بھی جائیں گے نا. کیا بات ہے, اب درخت ہمارے نام کا بھی جب جنت میں ہے, کیا بات ہے, لانے چاہو تو پھل کھانے بھی داخلے کا انشاءاللہ سبب بن جائے گا نا. سبحان اللہ. تو ذکر اللہ کے بہت فائدے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیے. ذکر اللہ میں اللہ کی یاد ہے, اور یہ رب سے بندے کو قریب کر رہی ہوتی ہے. اور قرب الہی یہ ہمارا مقصد ہے, ہماری روح کی غذا ہے, ہمارا دل کا اطمینان ہے. کیسے کیسے فائدے ہیں اللہ کی یاد میں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں, اپنے رب کو بھول نہ جائیں. اور ہاں یہ اس کے لیے میں آخر میں عرض کروں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی صحبت ہمیں اختیار کرنا چاہیے. آپ سنتے ہوں گے کہ ہم پروگرامز میں اچھی صحبت کا بڑا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں میٹر ہی یہی ہے کہ اچھی صحبت اگر ہم اختیار کر لیں نا, FGN چینل کے ناظرین جو ذکر کرنے والے ہیں, جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں, اگر ان کی صحبت اختیار کر لیں تو الحمدللہ وہ نیک اعمال کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اب یہ شبیر بھائی سے آخر میں جان لیتے ہیں کہ یہ نیک صحبت کہاں ملے گی. دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول میں. کیا بات ہے, اس ماحول سے وابستہ ہو جانا, اس کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں ماشاءاللہ خصوصی طور پر ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے. کیا بات ہے, بیان سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. نعت پاک سننا, تلاوت سننا, درود پاک پڑھنا, دعا مانگنا, یہ بھی سب ذکر میں شامل ہے نا. کیا بات ہے. تو یوں دعوت اسلامی کے ماحول سے جو وابستہ ہوگا تو اس کو کئی بار اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے گا. سبحان اللہ. تو جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کریں. جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی معلومات لیں. دعوت اسلامی انڈیا کے جو مبلغین ہیں ان کے ذریعے, اپنے محارم کے ذریعے معلومات حاصل کروائیں. یا جو دعوت اسلامی انڈیا کی مبلغات ہیں, اسلامی بہنیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں, ان سے آپ معلومات لیں, ان سے ایڈریس معلوم کریں. شرعی حدود میں رہ کر الحمدللہ یہ اجتماعات ہوتے ہیں, اس میں شرکت کریں. اللہ کی رحمت سے اس پاکیزہ ماحول سے اگر وابستگی مل گئی, میسر آئے, تو یقین جانیں یہ نیک اعمال کرنے کا بڑا بہترین انداز میں ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ ہم پروگرام میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کہ FGN چینل کے ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے, ذکر اللہ کرتے رہیے. اور ہاں, اسی طرح کا ذہن بنانے کے لیے, اسی طرح کی باتیں سننے کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے, اور نہ صرف دیکھیے بلکہ دکھاتے بھی رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.